چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 47ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ محمد شاہ 1748 عیسوی میں مر گیا۔ مغل بادشاہوں میں یہ آخری بادشاہ تھا جس کو کچھ اقتدار حاصل تھا۔ اول تو یہ اقتدار بہت ہی کم تھا اور جو کچھ تھا اس کا ستیہ ناش نادر شاہ نے 1739 عیسوی میں کر دیا۔ اس کے بعد اور دو بادشاہ تخت پر بیٹھے، مگر ان کی بادشاہت بالکل برائے نام تھی۔ ان میں سے پہلے کی آنکھیں نکلوائی گئیں اور دوسرا قتل کیا گیا۔ شمالی ہند میں کبھی افغانوں کا ڈنکا بجنے لگتا تھا، کبھی مرہٹوں کی حکومت ہوتی تھی۔ مقتول بادشاہ کا بیٹا شجاع الدولہ نواب اودھ کے پاس چلا گیا اور اس کی ہمراہی میں بنگال پر حملہ آور ہوا، مگر کلائیو نے دونوں کو واپس بھگا دیا۔ پانی پت کی خوفناک لڑائی کے بعد یہ شہزادہ شاہ عالم کے لقب سے مغلوں کے تخت پر متمکن ہوا۔ اس نے شجاع الدولہ کے ساتھ بنگال پر دوبارہ حملہ کیا، لیکن ایک انگریز میجر کے ہاتھ سے پھر شکست کھائی۔ یہ دہلی جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے اودھ ہی میں رہنے لگا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ شاہ عالم اور شجاع الدولہ نے تیسری دفعہ پھر بنگال پر حملہ کیا۔ اس دفعہ میر قاسم بھی ان کے ہمراہ تھا۔ بکسر میں 1764 عیسوی میں تینوں کو فاش شکست ہوئی۔ دوسرے سال لارڈ کلائیو نے الہ آباد کا صلح نامہ کیا۔ اس کی رو سے انگریزوں نے شاہ عالم کے لیے 25 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کیا اور شاہ عالم نے انگریزوں کی حمایت میں الہ آباد رہنا منظور کیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ بے ملک کا بادشاہ تھا، گویا سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پانی پت کی لڑائی کے 10 سال بعد مرہٹوں نے وہی طاقت حاصل کر لی تھی جو پہلے تھی، البتہ ان کا سردار اب پیشوا نہ تھا۔ مرہٹہ رئیسوں میں اس وقت سب سے زبردست مہاوا جی سندھیا تھا۔ اس نے مہاراجا کا لقب اختیار کیا اور راجپوتانہ کے کل راجپوت راجاؤں سے چوتھ لی۔ پھر آگے بڑھ کر دہلی پہنچا اور شاہ عالم سے کہا کہ آپ الہ آباد سے چلے آئیں اور دہلی کے تخت پر فرما روائی کریں۔ شاہ عالم نے انگریزوں کے بے اجازت ایسا ہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 لاکھ روپیہ کا وظیفہ جو انگریزوں کی طرف سے ملتا تھا بند ہو گیا۔ کئی سال تک سندھیا نے شاہ عالم کو نظر بند رکھا اور اس کے نام سے دہلی کی قلمرو یعنی دہلی اور آگرہ کے نواح میں خود حکومت کرتا رہا۔ پھر اسے کسی کام کی وجہ سے اپنی راجدھانی گوالیار میں جانا پڑا۔ اس نے پیٹھ موڑی ہی تھی کہ ایک روہیلے سردار نے دہلی پر حملہ کر کے محل شاہی کو لوٹا اور بوڑھے غریب شاہ عالم کی آنکھیں نکلوا دیں۔ سندھیا اس خبر کو سنتے ہی بڑی فوج کے ساتھ دہلی واپس آیا اور اس موذی روہیلے کو قتل کیا۔ اس کے 20 سال بعد 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی لے لی اور دیکھا کہ آنکھوں سے اندھا، بڑھاپے کا ستایا شاہ عالم مرہٹوں کی قید میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے قید سے نکالا اور ایک معقول پنشن مقرر کر کے قدیم شاہی محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔